بسم اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانوں کا ارشاد، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے، کے متعلق دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نمازی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانوں کے ارشاد، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے، کے متعلق دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ فائدہ مند شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے اور اس کو اپنی اصلی حالت میں پڑھنے کا ثمرہ یہی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روکے۔ اگر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو نماز کے کمال میں کمی ہے۔ بہت سی حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز میں گناہوں سے روک ہے اور گناہوں سے ہٹانا ہے۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حق تعالی شانوں کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تین چیزیں ہوتی ہیں: اخلاص، اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر۔ جس نماز میں یہ چیزیں نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ اخلاص نیک کاموں کا حکم کرتا ہے، اللہ جل شانہ کا خوف بری باتوں سے روکتا ہے، اور اللہ جل شانہ کا ذکر قرآن پاک ہے جو مستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو نماز بری باتوں نامناسب حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ جل شانہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو بری باتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ اس نماز کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز ہی کیا۔ اور نماز کی اطاعت یہ کہ بے حیائی اور بری باتوں سے دورے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا رہتا ہے اور صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز اس کو اس فعل سے عنقریب ہی روک دے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہو تو اس کو اہتمام سے نماز میں مشغول ہونا چاہیے۔ بری باتیں اس سے خود ہی چھوٹ جائیں گی۔ ہر بری بات کے چھوڑنے کا اہتمام دشوار بھی ہے، دیر طلب بھی، اور اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جانا آسان بھی ہے اور دیر طلب بھی نہیں۔ اس کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آپ ہی چھوٹتی چلی جائیں گی۔
حق تعالیٰ شان مجھے بھی اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے مسلمانوں کو اللہ پاک. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا. اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا. مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں. یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے اس کا اول حصہ اللہ جل شانہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ آپ سے آزادی ہے. جو شخص اس مہینے میں ہلکا کرتے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو حق تعالیٰ شان اس کی مغفرت فرماتے ہیں، آپ سے آزادی فرماتے ہیں. اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو جن میں سے 2 چیزیں اللہ جل شانہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں. پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے. دوسری 2 چیزیں یہ ہیں جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے. اللہ پاک ہمیں سارے فضائل کا یقین نصیب فرمائے. آدمی کا یقین نصیب کرے عمل اس کا کرتا ہے. اب ہم سب بھی نیت کریں گے کہ اس پہ اپنے عمل کریں گے اور پھر اس کی دعوت دیں گے اور اس کو لے کے دعا مانگیں. الحمدللہ اللہ پاک ایک 2 دن میں رمضان مبارک انشاءاللہ شروع ہو جائے گی تو ابھی سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں. جو ایسے کام ہیں جو رمضان میں اعمال میں لگنے میں مشکلات کرتے ہیں ان کاموں سے فارغ ہو. اپنے کاموں کو پہلے سے فارغ کریں. بھولا تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں اور اللہ کے راستے میں عمل کا اجر اور بڑھ جائے. عمل کا اجر. اور رمضان کے اندر جو ہے نا بھائی سب سے پہلا واقعہ جو ہوا ہے اسلام میں غزوہ بدر 17 رمضان کو فتح مکہ ہوا ہے رمضان کے اندر. قرآن نازل ہوا ہے رمضان کے اندر. تو رمضان میں جو وقت لگ جائے گا وہ تو کتنی بڑی جو اللہ کے راستے میں ہوگا ان کا بھی رمضان گزر جائے گا، جو مقام پہ ہوگا ان کا بھی گزر جائے گا.
کون کو نیت کرتے ہیں رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے کس کس کے خود بھی نکلیں گے اور ان کو بھی نکالیں گے، اعمال میں لگیں گے، اعمال میں لگائیں گے بغیر، یعنی اللہ پاک چاند نظر آتے ہیں اللہ پاک مسجدوں کو بھر دیتے ہیں۔ ایسی نیت کرے، اللہ کرے اللہ پاک کو وقت تک لے آئے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی مسلمان بغیر نماز کے نہ رہے، بغیر روزے کے نہ رہے۔ اس کی محنت کون کرے گی؟ پر فضائل سنائیں گے، ترغیب دیں گے، جتنا فضائل سنائیں گے، ترغیب دیں گے، دعائیں دیں گے، سب کے دل کس کے کم سے لوگ ہمارا اپنا دل پہ کریں اللہ کے تو ہمیں بھی جو عمل کی توفیق ملے گی اللہ کے ارادے سے ملے گی، سارے مسلمانوں کو جو توفیق ملے گی اور جتنی بڑی نیت کریں گے اتنی بڑی اللہ کی مدد ساتھ وہ سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ابھی ارادہ تعلیم انشاءاللہ جاری رہے گی۔